السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، حق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا۔ نماز روزے، ہر فرض، ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا۔ ہر گناہ سے، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت، عورتیں کہیں نامحرم کے سامنے بے پردہ آنے سے، سب کہیں گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا، بچتی رہوں گی۔ الہی میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتی ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا۔ شریعت پر قائم رکھ۔ ایک ادھر سے بھی جوڑ دو نا، باقی ایک دوسرے کی پیٹ پر آواز دے دینا کہ عورتیں ایسی بولتی رہیں گی۔ اپنے آگے والے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دے بس۔ میں نے اپنا ہاتھ، میں نے اپنا ہاتھ، ایک دوسرے کے پیٹ پر رکھ دو ہاتھ۔ میں نے اپنا ہاتھ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے، واسطے سے تاج الشریعہ کے، غوث پاک کے صفات کے، دست پاک میں دیا۔ الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، صفات کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ کے گروہ میں اٹھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، اس پر سختی سے قائم رکھے۔ اور یہ وعدہ جو آپ نے ابھی کیا ہے، یہ وعدہ آپ نے حضور تاج الشریعہ کے توسط سے، یہ وعدہ حضور غوث سلسلہ بہ سلسلہ حضور غوث پاک سے، یہ وعدہ اللہ اور رسول سے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وعدے پر ہم کو قائم رکھے، اور جتنے بھی فتنے اٹھ رہے ہیں اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ سب سے بڑی دولت وہ ایمان کی دولت ہے، اور اس کو لوٹنے کے لیے چاروں طرف لٹیرے الگ الگ روپ میں آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت عطا کی ہے، اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے بہت سارے انتظام بھی فرمائے اور ان کو حکم بھی دیا۔ یہ حکم ہوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایمان تو لے لا چکے، کلمہ پڑھ چکے،
پھر جو چیز حاصل ہے اس کو پھر سے کیسے حاصل کیا جائے؟ تحصیل حاصل تو مشکل چیز ہے، جو ہے پہلے سے ہی حاصل ہے اس کو کیسے حاصل کریں؟ بات یہ ہے کہ جو تم ایمان لے کے آئے ہو اس پر سختی سے قائم ہو جاؤ، اس پر سختی سے قائم ہو۔ پھر ہم کو اپنی بارگاہ میں نماز جو فرض ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دین کا مضبوط ایک ستون ہے، اس کی طرف جب بلایا اپنی بارگاہ میں، تو اپنی بارگاہ میں بلایا تو ہم الحمدللہ سنی ہیں، ہم نماز میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں اور نماز کے باہر بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز کے باہر بھی ہمارے کام فاتحہ سے ہوتے ہیں، اور نماز میں بھی جب ہم کو بلایا تو اس میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، اور حمد کے بعد جو دعا ہے تو یہ کلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس کی ذات کے ساتھ میں قائم ہے، لیکن بندوں کو تعلیم ہوا کہ ہم سے کیا مانگو، بے شک کیا چیز مانگو۔ دولت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت دولت، بے شک لیکن اتنی سب کچھ دولت ہونے کے بعد اس کو یہ بہت قلیل ہے، اس کو یہ فرمایا۔ بے شک بے شک بے اور شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کی کوئی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کچھ ہوتی، مچھر کے پر کے برابر ہوتی، تو وہ کافروں کو نہ دیتا۔ بے شک بے شک بے شک اور دنیا کی تمام دولتوں نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں ایک بڑے سے بڑے سمندر میں آدمی اپنا پورا ڈالے اور جو نکل آئے، جو تری باقی رہے، اس کی اتنی بھی حیثیت نہیں۔ بے شک بے شک تو ہم کو یہ دنیا جو ہے، اس دنیا کے بارے میں، یہ دنیا تو تمہارے صدقہ و طفیل میں، ہمارے اور آپ کے صدقہ و طفیل میں بے شک ان کو بھی دی ہے اور کچھ زیادہ دے دی ہے، لیکن ملی تمہارے صدقہ و طفیل میں۔ بے شک سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کہا ہے بنا ہے عیش تجمل حسین خان کے لیے، تو اس میں کسی خان پٹھان کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بنا ہے عیش مومن کے لیے، بے شک دیا ہے اوروں کو بھی تا اس پہ نظر نہ لگے۔ بے شک تمہارے صدقہ و طفیل میں دوسروں کو بھی ملا ہے، لیکن ہماری دولت جو ہے وہ دولت ہے ایمان کی دولت۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، حضور قائد ملت، فیضان تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ ہمیں اور آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا، تو بلانے پر تو جب تعلیم ہوا کہ دعا کیا مانگو، تو ہم سے دنیا کی دولت مت مانگو، یہ تمہارے صدقہ و طفیل میں دوسروں کو بھی دی ہے، وہ دولت جو تمہیں دی ہے اس پہ استقامت کی دعا مانگو، بے شک سبحان اللہ اور کیا مانگو؟ اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اب یہاں پہ اور ایک بات اور بھی ہے، تاج الشریعہ نے بہت بار اس کو الگ الگ مضمون میں بیان، الگ الگ طریقے سے بیان کیا ہے کہ ایک بات وہ ہے جس کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ مانگتا ہے، دعا میں جس کی جو چیز جو حاجت ہوتی ہے بے شک وہ اس کو مانگتا ہے، وہی اس پہ نکلتا ہے، ترجمہ وہ بھی صحیح ہے، لیکن جس کو جو چاہیے وہ مانگا۔ تو سنیوں نے تو راستہ دیکھ لیا تھا، سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، کار تشریف لائے، سبحان اللہ، صحابہ کرام آئے، غوث و اخواص آئے، یہ سیدھا راستہ دکھ تو رہا ہے، چلتے رہنا
ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تو ہم کو سیدھا راستہ چاہیے۔ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادے تاج الشریعہ، جانشین حضور تاج الشریعہ، حضور قائد ملت حضرت علامہ مفتی اسجد میاں صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، زندہ باد۔ اور جن کو نہیں دکھا تھا، سوجا ہی نہیں تھا، کیا کہہ بات، رہے ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ واہ، تو ہم اہل سنت و جماعت بزرگوں کے ماننے والے ہیں۔ جب کچھ نہیں تھا، زمانہ نہیں تھا، تو یہ اللہ کا کلام تھا، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی یہ کلام واہ، باقی ہے۔ ماشاءاللہ، زندہ باد۔ آپ یوں سمجھو اس وقت بھی کہ آپ کا جب کچھ نہیں تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین پر مہر سب فرما دی کہ یہی سچا دین ہے۔ واہ، ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت نے اسی کو یوں فرمایا، تیرے غلاموں کا نقش قدم واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، سبحان، کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، واہ، لہد میش کے رخے شاہ کا دار لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ چراغ سلامت رکھو گے جو سرکار کلمہ لے کے آئے، تو پھر وہ جنت جو ہے وہ کس کی جاگیر ہے؟ وہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان بیٹوں کی جاگیر ہے جو کلمہ پڑھ کر اور اس کو سلامت لے کر قبر میں جائیں گے۔ تو معاملہ یہ ہوگا، جو ان سے الگ ہوں گے ان کا نہیں ہوگا، جو یہ مانیں گے جناح بنے گی محبان چار یار کی، واہ 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 واہ، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مسلک حق، مسلک اہل سنت والجماعت پر قائم رکھے، آمین، مسلک اعلیٰ پر قائم رکھے، اسی میں ہمارا حج فرمائے۔ ماشاءاللہ۔